سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ تجوید کے اصول کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پڑھتے وقت معمولی سی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ یہاں لفظ کسرابن کے آخر میں تنوین ہے اور اگلا لفظ بقیعہ با سے شروع ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ تنوین کو اگلے با کے ساتھ ملا کر پڑھ دیتے ہیں جو تجوید کے اصول کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ کون سا سپارہ ہے اور کون سی سورت کی آیت نمبر کیا ہے۔ تو یہ پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 39 ہے۔ اس کے اندر ایک حصہ ہے جہاں بہت سے لوگ تلاوت کے دوران تجوید کے اصول کو درست طریقے سے ادا نہیں کر پاتے اور وہاں معمولی مگر بہت اہم غلطی ہو جاتی ہے۔ تو چلیں شروع سے آخر تک پوری آیت مبارکہ کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو خاص حصے کے اندر غلطی ہوتی ہے اسے بھی تجوید کی نظر میں بالکل درست پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین کفروا، لام مشدد ہے تو واو کو ذرا آپ لام کے ساتھ سختی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کفروا واو مدہ ہے تو اسے آپ 3-4 حرف تک کھینچ لیں گے۔ والذین کفروا اعمالهم، حمزہ اور عین دونوں قریب المخرج ہیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں تو دونوں کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اسے ادا کرنا ہے۔ اعمالهم، اگلا حرف وہ خاص حصہ ہے جہاں اس آیت مبارکہ میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کیا غلطی ہے اس کی کلیریفیکیشن کرتے ہیں۔ چلیے، یہ لفظ ہے کسرابن، اس کے آخر میں ہے تنوین اور اگلا لفظ ہے بقیعہ، یہ با سے شروع ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ تنوین کو اگلے با کے ساتھ مرج کر کے ملا کر پڑھ دیتے ہیں جس سے ادائیگی میں تجوید کا اصول متاثر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، تنوین کے بعد اگر حرف با آئے تو یہاں اخفاء شفوی کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ اب اخفاء شفوی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آواز کو ہلکا سا چھپانا، ناک سے تھوڑی سی آواز نکالنا اور با کو ہلکے سے ادا کرنا۔ کس طرح سے درست ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا۔ کسراب بقیعۃ، اصل میں تجوید کا قانون یہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو یہاں تنوین کی آواز یعنی غنے سے تبدیل ہو کر میم میں چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہاں کسراب بقیعہ اس طرح سے نہیں پڑھنا بلکہ اسے پڑھنا ہے کسراب بقیعۃ۔ با کے نیچے ایک چھوٹی سی میم اکثر قرآن کریم کے نسخوں میں موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی نسخے میں اس طرح کا میم لکھا ہوا نہ ہو تب بھی آپ نے یہاں پر میم کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ کسراب بقیعۃ، کسراب بقیعہ، کسراب بقیعہ۔ دھیان سے غور کریں، تنوین کی آواز ناک سے نکل رہی ہے، با کا تلفظ ہلکا اور واضح ہے اور درمیان میں کسی اضافی میم کا واضح تلفظ بھی نہیں نظر آ رہا۔ یہی درست تلفظ ہے اور یہی تجوید کا حسن ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں یا تو تنوین کو مکمل طور پر اگلے با میں ضم کر دیتے ہیں یا پھر میم کو واضح کر دیتے ہیں اور یہی عام غلطی ہے۔ اس لیے جب بھی تنوین کے بعد با آئے تو ہمیشہ اخفاء شفوی کا قاعدہ اپنائیں۔ ایک بار پھر غور سے سنیں اور درست طریقے سے دہرانے کی کوشش کریں۔ کسراب بقیعہ، کسراب بقیعہ۔ امید کرتا ہوں یہ آیت مبارکہ کے اندر ہونے والی غلطی آپ کو درست طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید تجویدی نکات سیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسرے طلباء کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔